نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے سورہ احزاب۔ مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 33ویں، جبکہ نزول کی ترتیب کے لحاظ سے 90 نمبر کی یہ صورت ہے۔ 9 رکوع، 73 آیات، 1303 کلمات اور 5618 اس کے حروف ہیں۔ اس صورت میں جنگ احزاب کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام احزاب رکھا گیا ہے۔ اس جنگ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق یا جنگ خندق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں خندقیں کھودی گئی تھی۔ یہ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کی اہم بات یہ ہے، یا اس کو فضیلت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ شروع میں سورہ بقرہ کے قریب تھی، یعنی کہ سورہ بقرہ کے برابر اس کی آیتیں تھیں۔ پھر اس کا اکثر حصہ منسوخ ہو گیا، یعنی ایسا منسوخ ہوا کہ بھلا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا، اور جس طریقے سے تمام ادیان و مذاہب میں نسخ رہا ہے تو اس امت میں بھی، اس قرآن میں بھی نسخ موجود ہے، تو اس اصول پہ عمل کرتے ہوئے اس میں بھی نسخ ہو گیا، اور اس کا حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے۔ البتہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس کی تلاوت منسوخ ہے، لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے، اور وہ ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ معرف القرآن میں مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے تفسیر ابن کثیر اور نسائی وغیرہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر زنا کر بیٹھے تو ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اس صورت کا خلاصہ، اس میں 4 واقعات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، اور احکام بہت زیادہ اہمیت والے احکام اس میں آئے ہیں۔ پہلا واقعہ تو خود غزوہ خندق کا ہے یا جنگ احزاب کا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کی ناکامیوں کے بعد قریش نے عرب کے دوسرے قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اکسایا، اور ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ منورہ کی دفاع کے لیے شہر کے ارد گرد ایک خندق کھود دی، تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو اس موقع پر جس شدید خطرے کا اور جس شدید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کہ دشمن نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وبلغت القلوب الحناجر، اور طرح طرح کے بدگمانیاں ہونے لگی تھیں، منافقین اپنے نفاق کا کھلم کھلا اظہار کر رہے تھے، طعنے کس رہے تھے۔ ان سب کی تفصیلات اس صورت میں آئی ہے، اور اس جنگ کا انجام یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوائیں بھیجی تھی جس سے ان کی ہانڈیاں کھانے کی الٹ گئی تھیں، جانور بدک گئے تھے سواری کے، خیمے میں اکھڑ گئے تھے۔ تو وہ اس آندھی طوفان کو دیکھ کر وہیں سے ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا، اور وہ اپنے عزائم میں نامراد اور ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ آیت نمبر 9 سے 25 تک اس کی یہ تفصیلات آئی ہیں۔ دوسرا اہم واقعہ غزوہ قریظہ کا ہے، یا جنگ قریظہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اصل میں قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تمام قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا مدینہ کے، تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے معاہدہ کافی مرتبہ توڑا بھی۔ معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن قریظہ کے ان یہودیوں نے معاہدے کی کئی خلاف ورزیاں کی، اور ساتھ میں جنگ احزاب کی نازک موقع پر خفیہ طور پر دشمن کا ساتھ دیا، اور مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا، اور آستین کا سانپ بن کے یہ سامنے آئے۔ اس لیے جنگ احزاب کے اور غزوہ خندق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہود بنو قریظہ پر فوراً حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا بالکل صفایا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے، بہت سے گرفتار ہوئے۔ اس واقعے کی تفصیل بھی اس صورت کی آیات 26 اور 27 میں آئی ہے۔ تیسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے، یعنی کہ اڈاپٹ کرتے کسی بچے کو، تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔
یہاں تک کہ وہ میراث میں بھی اس کا حصہ ہوتا تھا، اور اس منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس اپنے ایڈاپٹ کیے ہوئے بچے کی بیوہ یا مطلقہ بیوی سے نکاح کرے۔ تو ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے کہ آدمی اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے، تو اور اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملت ابراہیمی میں اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی، بلکہ یہ عرب کی جاہلانہ رسوم میں سے ایک رسم تھی، اور یہ ایسی رسم تھی کہ اس کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ایسی رسمیں جنہوں نے معاشرے میں جڑ پکڑ لی ہو، ان کا خاتمہ صرف زبانی کلامی کے بجائے باقاعدہ عملی میدان میں علی الاعلان خود عمل کر کے ان کے خلاف کر کے دکھانا ہوگا، تاکہ اس کے وہ بھرپور طریقہ ہوگا اس کو ختم کرنے کا معاشرے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس میدان میں آ کر اس رسم کا خاتمہ فرمایا، اور اپنی جو متبنہ تھی، اپنے لیے پالک زید بن حارثہ، تو ان کی مطلقہ حضرت زینب سے نکاح کیا۔ اگر یہ عمل خراب ہوتا، اس عمل میں ذرہ برابر بھی کوئی خرابی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے، اور اس کی بہت سی مثالیں سیرت طیبہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسومات کے خلاف خود عملی اقدام کیا۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی، اس کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھی، اور حضرت زید سے ان کا نکاح خود آپ نے کروایا تھا، اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا، حضرت زینب سے نکاح کرنا آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے میں پردے کے احکام بھی نازل ہوئے، اور جو اس صورت کا حصہ ہیں، آیت نمبر 53، آیت نمبر 4، 5 اور 37 میں اس کی تفصیلات، اس مکمل واقعے کی تفصیلات، پردے کے احکام وغیرہ سب اس میں موجود ہے۔ اور چوتھا واقعہ جو آیت نمبر 28 اور 29 میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد گرم حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہو گئی، تو ازواج مطہرات نے اپنے نفقے میں، اپنے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، اور ایک عام عورت کے لیے اپنے خاوند سے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کرنا، جبکہ اس کے اخراجات، اس کی آمدنی بڑھ جائے، یہ مطالبہ کرنا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبہ سے بالا تر تھا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہے، اور اگر وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کے طلبگار ہیں، تو پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتے۔ تو یہ 4 اہم واقعات اس میں آئے ہیں، اور کفار و منافقین نے آپ کے خلاف جو اعتراضات کیے تھے اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام بلند ہے وہ بتایا گیا ہے۔ آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ جیسے عظیم شخصیتوں پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اس آیت کی شروع میں جو 3 آیت نمبر 4 میں یوں کہہ لیں کہ مشرکین مکہ اور دور جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ ایک تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں مشہور تھا کہ جو شخص بہت ذہین و فطین ہو اس کے دل میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 4 میں اس پر رد کیا گیا ہے کہ دل تو ایک ہی ہوتا ہے، 2 دل کسی کے نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے سائنسی لحاظ سے بھی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمائی یہ بات کہ ایک سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اور حقیقت یہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایک سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔
دوسری بات جو زمانہ جاہلیت میں مشہور تھی وہ یہ تھی کہ بیوی کو اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا میری ماں کی پشت کی طرح ہے، میری بہن کی پشت کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہار، کلمات زہار۔ تو کلمات زہار کہنے سے بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتے تھے اور اس کو طلاق کی قائم مقام سمجھتے تھے اور نکاح کو ختم سمجھا جاتا تھا اس سے۔ تو اس خیال کی تردید فرمائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کلمات زہار کہنا گناہ کی بات تو ہے، لیکن اس سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، کفارہ ادا کرنے سے بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ اور تیسری یہ بات اس میں فرمائی گئی ہے کہ گود لیے ہوئے بچے کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تین خیالات کی تردید فرمائی گئی ہے۔ اور وَمَن یقنط کے شروع میں 10 صفات بیان فرما کر یہ کہا گیا ہے کہ جس آدمی چاہے مرد ہو یا عورت اگر اس کے اندر یہ 10 صفات ہو تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ 10 صفات کیا ہے؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اسلام ہو، ایمان ہو، نمبر 3 فرما برداری کی صفت ہو اور صداقت، سچائی، راز گوئی کی صفت ہو، نمبر 5 صبر و استقامت ہو، نمبر 6 خشوع، نمازوں میں خشوع ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہوں، روزہ دار ہوں، پاک دامنی ہو، کثرت ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر۔ تو جس کے اندر یہ 10 صفات پیدا ہو جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ جہاں تک احکام اور عقائد کی بات ہے تو اس صورت میں کافی زیادہ عقائد اور احکام ہیں۔ جہاں تک عقائد ہے تو آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سامنے آنے کے بعد اس کی نافرمانی جائز نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ رسول کے صریح احکامات کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر جا پڑے گا۔ اور آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں کفار اور منافقین کی تجاویز پر عمل کرنا درست نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی تجاویز آپ کو معلوم ہوتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ان کی تجاویز اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 21 میں بڑی اہم آیت ہے اور بڑا اصولی بات فرمائی گئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی اطاعت امت کے لیے ضروری ہے اور جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ کامیابی پائے گا۔ آیت نمبر 33 میں ایک بات اہم بتائی گئی ہے کہ ازواج مطہرات تو اہل بیت میں شامل ہیں ہی، اور اس لیے کہ اس آیت میں آیت نمبر 33 میں ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ البتہ حدیث کے مطابق حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے۔ لہذا ازواج مطہرات اور اہل بیت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گناہوں کی گندگی کو دور کر کے تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دینے کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ اس سے ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا کوئی نیا رسول کسی بھی شکل میں نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کے نظر میں دنیا کی تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 53، 57، 58 میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اذیت پہنچانا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کریں گے ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہوگی اور سخت اور رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ آیت نمبر 45، 46 میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ بلکہ تمام امتوں کے گواہ قیامت میں بنیں گے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں اور گناہ کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں، اور داعی اللہ ہیں اور سراج منیر ہے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا گیا ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ امت کو بھی حکم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سنیں تو محبت سے درود و سلام بھیجا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے،
امت کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی سنتوں پر عمل کریں، یہ بھی آپ کے حقوق میں سے ہیں اور آپ کے آداب میں سے ہیں۔ احکام نکاح و طلاق کے حوالے سے بھی اس میں احکام موجود ہیں اور دیگر احکام بھی موجود ہیں۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کرنا کسی بھی امتی کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے ازواج سے نکاح کرنا آپ کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 49 ہی میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو خیر سگالی کے طور پر اور معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا دینا چاہیے، اور ویسے بھی طلاق کے بعد کے مراحل خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جیسے طلاق ہوئی تو وہ بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی سو ہو گئی، اب اس کے بعد ایک دوسرے پر الزام تراشیاں یہ چیزیں بند ہونی چاہیے اور خوش اسلوبی سے سارے معاملات طے ہونے چاہیے۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا ہے کہ لے پالک کی طلاق یافتہ بیوی سے یا اس کی بیوہ سے نکاح جائز ہے، اسے معیوب سمجھنا خود سخت گناہ اور جہالت کی بات ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے کہ زہار سے یعنی کلمات زہار کہنے سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی۔ اس صورت کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات نکاح کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، اور یہ 5 خصوصیات ایسی ہیں کہ اس میں امتیوں کے لیے بھی سبق موجود ہے۔ نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیک وقت 4 سے زائد شادیوں کی اجازت ہے، البتہ عام مسلمانوں کے لیے امت کے لیے بیک وقت ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے تھے، کتابی عورت سے، یہودی یا نصرانی عورت سے آپ کا نکاح جائز نہیں تھا، جبکہ امت کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ جس طریقے سے مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہودی نصرانی عورت سے بھی نفس الامر میں نکاح کر سکتے ہیں، مطلب نکاح ہو جائے گا، اگرچہ دوسری عوارض اور مفاسد کی بنا پر علماء مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن فی نفسی ہی ایک مسلمان جو ہے یہودی نصرانی عورت سے، جبکہ وہ اصلاً اپنے اصل مذہب پہ برقرار ہو، نکاح اس سے ہو سکتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مہاجر عورتوں سے نکاح کر سکتے تھے، غیر مہاجر سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، جبکہ امت کے عام مردوں کے لیے مہاجر غیر مہاجر سب عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا گیا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عورت بغیر نکاح کے بغیر مہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عورت پیشکش کرے کہ مجھے مہر نہ دیں، مہر کے بغیر اپنے نکاح میں مجھے قبول فرما لے، تو آپ کے لیے ایسا کرنا اور اس کو قبول کرنا بغیر مہر کے جائز تھا، لیکن ایک عام امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی عورت سے بغیر مہر کے نکاح کرے۔ اگر کسی نے بغیر مہر کے نکاح کر لیا، نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر پھر بھی اس کو دینا ہوگا۔ 5ویں خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں میں برابری ضروری نہیں ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جبکہ امت کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں برابری کرے۔ تو آیت نمبر 50 سے 52 کے درمیان یہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ اس میں ایک اور خصوصیت بھی ہے لیکن وہ ایک اختلافی بات ہے، اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ لیا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 5 میں لے پالا کے احکام بتائے گئے ہیں کہ منہ بولی اولاد کے احکام حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہوتے، لہذا منہ بولی اولاد سے پردہ بھی ہوگا، وہ میراث کا حقدار نہیں ہوگا، اور اگر دینا ہے جو کچھ تو وہ زندگی میں گفٹ کے طور پر دے دیا جائے لیکن میراث کا حقدار نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کے حقیقی والد کا نام لکھا جائے گا، اور گود لینے والے کو اس کا والد کہنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کے حقیقی والد کا علم نہ ہو تو اس کے والد کے خانے میں آدم یا عبداللہ لگا دیا جائے، اس لیے کہ جو بھی اس کا باپ ہوگا وہ آدم ذات تو ہوگا اور اللہ کا بندہ تو ہوگا۔ اور اسی آیت نمبر 5 میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر بھول چوک سے یا مجازن منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دیا، مجازن کہہ دیا، جیسے ہمیں کہنے کا رواج ہے کہ ایسے بیٹا کہہ دیتے ہیں، تو اس میں تو حرج نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوگا جب ولدیت سنجیدگی سے بتائی جائے اور اس وقت بھی وہ بیٹا ہی ظاہر کرے، تو یہ درست نہیں ہے۔ میراث کے حکام اس میں بتایا گیا آیت نمبر 6 میں کہ میراث کے حقدار نسبی وارث ہیں، رضائی
جو رضائی ماں باپ ہوتے ہیں وہ میراث سے حقدار نہیں ہے، اسی طریقے سے منہ بولا بیٹا بھی میراث سے حقدار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا ہے کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، لیکن روحانی مائیں ہیں، حقیقی مائیں نہیں ہیں، لہذا میراث صرف حقیقی ماں کو ملے گی، ازواج مطہرات کو میراث نہیں ملے گی۔ پردے کے حوالے سے کافی زیادہ اہم احکام اس میں بتائے گئے ہیں، اس کی پوری ایک فہرست ہے۔ پہلا حکم تو یہ آیت نمبر 59 سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور تمام مسلمان عورتوں پر پردہ فرض ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور فرمایا گیا ان سے کہ جب بھی باہر نکلیں تو لمبی چادر لے کر نکلیں، اس سے چہرہ اور پورا بدن ڈھک جائے، کہ اس میں ان کے لیے خیر و عافیت بھی ہے، کہ شریف عورتوں کا یہ طریقہ بھی ہے، اور اس سے باندیوں میں اور آزاد عورتوں میں اور اسی طریقے سے کام کاج کرنے والی عورتوں میں اور ایک شریف عورت میں فرق بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں فرمایا گیا ہے کہ عورت کے لیے اپنے والد، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور اپنی جیسی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، اور ان کے علاوہ سے پردہ ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا ہے کہ عورتوں سے رستوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے والے، ان کو تنگ کرنے والے سخت سزا کے مستحق ہیں، اور یہ ایک ایسا جرم ہے کہ باز نہ آنے کی صورت میں قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ اور خواتین کے لیے نامحرم مردوں کے ساتھ، خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم مردوں سے نزاکت کے ساتھ بات کریں اور لچک کے ساتھ بات کریں، اس لیے کہ اس سے جو کمزور دل کے افراد ہوتے ہیں، کمزور دل کے مرد حضرات، ان کے دلوں میں لالچ اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر طریقہ کیا ہے ان سے بات کرنے کا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بد اخلاقی بھی نہ ہو، بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں بات کرنی چاہیے، نرم انداز میں اور لچک والے انداز میں، نزاکت کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ وَمَن یقنط کی شروع کی آیات میں یہ سارے احکام بیان کیے گئے۔ جب نامحرم سے نزاکت سے بات کرنا منع ہے تو نامحرم کے سامنے گانا گانے اور ترنم سے اشعار پڑھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 32 سے 34 میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اصول یہی ہے کہ خواتین بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اس لیے کہ اگر خواتین نے دفتروں میں اور بازاروں میں آنا جانا شروع کر دیا تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا۔ چنانچہ مغرب اس کی زندہ مثال ہے کہ گورباچوف نے ایک کہیں لکھا ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جب کروڑوں افراد، لاکھوں افراد مرکھب گئے، مرد حضرات مرکھب گئے، تو ہم نے مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ آفیسز میں، دفتروں میں کام کرنے والا کوئی تھا نہیں، تو ہم نے عورتوں کو بھڑکایا، ان کو ورغلایا، اور ہم ورغلانے میں کامیاب ہو گئے، ان کو باہر نکالا اور آفس کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دی تھی، آفسوں میں ان کو ڈال دیا۔ لیکن اب اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارا فیملی سسٹم بالکل خراب ہو گیا ہے، اور فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے، مغرب جو بالکل تباہی کے دہانے پر ہے۔ اب ہم لاکھ کوششیں کر رہے ہیں کہ عورت کو واپس اپنے گھر میں لے جائیں، لیکن ہم ان عورتوں کو واپس گھر پہ نہیں لے جا سک رہے۔ تو قرآن کریم کا اور اسلام کا اور فطرت کا اصول یہی ہے کہ خواتین گھروں کے لیے ہیں، اور گھروں میں ہی ان کو رہنا چاہیے، اسی سے فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ضرورت کے موقع پر، کسی حاجت کے موقع پر خواتین باہر بھی نکل سکتی ہیں، اور اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ جب نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں۔ یہ اسی لیے کہا ہے کہ نکلنا ضرورت کے موقع پر، حاجت کے موقع پر جائز بھی ہے، لیکن پردے کے ساتھ نکلیں، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن ٹھن کے اور زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے نہ نکلیں۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا درست نہیں ہے، اور اسی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کسی کے گھر جانا پڑ جائے تو ضرورت پوری ہونے پر واپس ہو جانا چاہیے۔ بہت دیر تک بیٹھے رہنا، گپ شپ لگاتے رہنا، اس سے اس گھر کے اہل خانہ کے جو ہے دیگر امور متاثر ہوتے ہیں۔ تو چاہیے دوستوں کو اسی طریقے سے، خواتین بہت زیادہ بیٹھی رہتی ہیں اور ان کو خیال ہی نہیں رہتا کہ گھر پہ اور بھی کام ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 53 میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ کسی نامحرم کے گھر سے کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے لی جائے۔ جہاد کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ جنگ میں قیدیوں کو قتل کرنا بھی جائز ہے اور قیدی بنا کر رکھنا بھی جائز ہے، آیت نمبر 26 میں، اور اس حوالے سے مزید احکام سورہ انفال میں آ چکے ہیں، وہاں آپ اس کو سماعت فرما لیں۔
دو پیشن گوئیاں بھی اس صورت میں کی گئی ہیں، دونوں اہم پیشن گوئی ہیں۔ ایک پیشن گوئی تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مسلمان بہت سی ایسی زمینیں فتح کریں گے جن کو انہوں نے ابھی تک دیکھا تک نہیں ہے، ایسی زمینیں جہاں مسلمانوں کے پاؤں ابھی گئے نہیں ہیں، ایسی زمینیں مسلمان فتح کریں گے۔ آیت نمبر 27 میں یہ پیشن گوئی فرمائی گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ پیشن گوئی بعد میں پوری ہوئی۔ مسلمانوں نے دنیا کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کی، فتح کی جھنڈے گاڑے ہیں۔ اور آیت نمبر 33 میں ایک پیشن گوئی یہ فرمائی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین جس طریقے سے زیب و زینت ظاہر کرتی پھرتی تھی، ایک جاہلیت دوبارہ بھی آنے والی ہے جو دوسری جاہلیت ہوگی، جس میں یہ سب بھی حیائی کے کام ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، اور آج کی جاہلیت جو دوسری جاہلیت ہے یہ پہلی جاہلیت کو بھی مات دے چکی ہے اور اس کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ تو دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احکام کو اور اس میں جو نصائح ہمیں کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔